اللہ تعالیٰ نے عدالت سے ہی میاں نواز شریف کو سرخرو کیا ہے۔ آج پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی یہ خواہش ہے اور انہوں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت کا منصب جو ہے وہ سنبھالیں۔ مشکل وقت میں نواز شریف دوبارہ پارٹی صدارت سنبھالیں، نون لیگ پنجاب کے اجلاس میں قرارداد۔ رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس میں کہا تمام رکاوٹیں دور ہو چکی، یقین ہے نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ پہلے سے بڑھ کر مقبولیت حاصل کرے گی۔ اجلاس میں شہباز شریف اور مریم نواز کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ نواز شریف کی چین سے واپسی پر تجاویز پیش کی جائیں گی، ہم وہی لیڈرشپ فراہم کریں گے جس کی عوام توقع رکھتی ہیں۔ پارٹی بیانیہ وہی رہے گا جس کی منظوری نواز شریف دیں گے، چاہے وہ مزاحمت کا ہو یا مفاہمت کا۔ وفاقی حکومت کے سارے فیصلوں کی منظوری وزیراعظم شہباز شریف نے نواز شریف سے لی، کوئی ایک فیصلہ ایسا نہیں جس کی وزیراعظم نے نواز شریف سے منظوری نہ لی ہو۔ پاکستان کی ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے والے ناکام ہوں گے، کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب، کہا ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں۔ منفی پروپیگنڈا، سوشل میڈیا ٹرائلز ہماری توجہ ترقی اور خوشحالی کے کام کرنے سے نہیں ہٹا سکتے۔ ترقی کے سفر سے توجہ ہٹانے والوں کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ آئیے ہم سب مل کر منفی قوتوں کو رد کریں اور پاکستان کی ترقی استحکام کے سفر پر مرکوز رہیں۔ آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ممکن نہیں۔ عوام کے تعاون سپورٹ سے پاکستان میں ترقی کا سفر جاری رکھیں گے۔ 2019 سے معیشت کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ہوگا۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی دور کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم فراڈ قرار دے دیا۔ ذمہ داروں کے تعین کے لیے انکوائری کمیٹی بنا دی، 72 گھنٹوں میں رپورٹ طلب۔ کہا یہ سب ایک ایسی حکومت میں ہوا جنہوں نے دوسروں پر الزام تراشی کی، خود جیسے دودھ کے دھلے تھے۔ پتہ نہیں وہ حکومت کہاں سے صاف چلی اور شفاف گزری۔ ہمیں ملکی مفاد میں سخت فیصلے کرنا ہوں گے، ان پر پہرا بھی دینا ہوگا۔ ایف بی آر اربوں کھربوں کماتا ہے، وہ پیسے ہم قومی خزانے میں لائیں گے، نہ لا سکے تو پھر حکومت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ وفاقی کابینہ نے مکران ڈویژن میں ایک اضافی خصوصی عدالت کی منظوری دے دی۔ یہاں پہ دیکھیں پولیس کی نفری ہے، چاروں طرف انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، پریزن وین دروازے کھول کے کھڑے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ پولیس فورس ہمیں کس طرح روکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں۔ اسلام آباد میں ریلی کی قیادت عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر نے کی۔ قائد حزب اختلاف کہتے ہیں پرامن ریلی نکالنا ہمارا حق ہے، سب سے پہلے کوئی گرفتار ہوا تو وہ میں ہوں گا۔ پنجاب میں دفعہ 144 لگائی گئی، رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پنجاب کا آئی جی کرپٹ ہے، پولیس گردی ختم کی جائے۔ سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز پر اعتماد نہیں، بشرا بی بی کو شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز دیے جائیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا پی ٹی آئی کا یوم تاسیس نہیں منانے دیا گیا، پولیس کیک بھی اٹھا کر لے گئی۔ پی ٹی آئی کو 28 اپریل کو کراچی کے باغ جناح میں جلسے کی اجازت نہ مل سکی۔ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت 6 مئی تک ملتوی۔ جلسے کی اجازت سے متعلق سوال پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ وکیل پی ٹی آئی نے بتایا 2 دن پہلے شاہراہ قائدین پر جلسہ ہوا ہے۔ ڈی سی ایسٹ نے کہا ہم نے کسی کو جلسے کی اجازت نہیں دی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے پوچھا بلا اجازت جلسے پر آپ نے کیا کارروائی کی؟ کیا ڈنڈے برسائے؟ ان کو بھی بغیر اجازت جلسہ کرنے دیں۔ اللہ جانے یہ جانے، آپ دفاتر میں بیٹھیں، اپنے بڑوں سے بات کریں، اتنا ظلم نہ کریں۔ ہم آپ کا حصہ نہیں بن سکتے، یہ نہ ہو کہ کل آپ معاملات سنبھال نہ سکیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پولیس کے بعد ایلیٹ فورس کی وردی بھی پہنیں گی۔ مریم نواز کے لیے سیاہ رنگ کی وردی بھی سلوا لی گئی۔ مریم نواز یونیفارم رواں ہفتے ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں پہنیں گی۔ وزیر اعظم صاحب سے میرا کوئی تعلق
25 साल का है। वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। दोस्ती वाला ताल्लुक भी है, एक रिस्पेक्ट वाला ताल्लुक भी है। मुझे नहीं पता कि लोग क्या और किस तरह की बात करते हैं। खैर उनको करने दें, मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा ताल्लुक उसी तरह का स्ट्रॉन्ग है, इंशाल्लाह उसी तरह स्ट्रॉन्ग रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से करीबी और गहरे ताल्लुकात हैं। हैरान हूँ, सोशल मीडिया पर अजीब बातें की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मेरा ताल्लुक अहम है, मेरे लिए वजारत की कोई अहमियत नहीं। करप्शन के मुकम्मल खात्मे का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन इसमें कमी जरूर ला कर दिखाऊंगा। बतौर निगरान वज़ीर आला कभी पुलिस को खवातीन से बदतमीजी की हिदायत नहीं की। आज़ाद वीज़ा पॉलिसी का हामी हूँ, चाहता हूँ सिखों के लिए पाकिस्तान के वीज़े आसान कर दिए जाएं। ख्वाहिश है सिखों को ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत दी जाए। भारत से बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। पाक भारत ताल्लुकात पर मुज़ाकरात के लिए किसी को इनफरादी सतह पर जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। भारत से तिजारती ताल्लुकात नॉर्मल करने की फिलवक्त कोई इतला नहीं। भारत के साथ तिजारती पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गवादर और चाबहार ट्रेड रूट पर गुफ्तगू हुई है। मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा, अमरीका की इंसानी हकूक पर रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। रिपोर्ट की तैयारी में मौजूद तरीक़ेकार इख्तियार नहीं किया गया। गजा में इज्तिमाई कब्रों का मिलना अलमनाक है। पाकिस्तान इसराइली जारहियत और गजा में कत्लेआम की मजम्मत करता है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के मजीद सबूत सामने आ गए। 24 और 25 अप्रैल को खैबर में हलाक 3 दहशतगर्दों से M16, A4, AK-47 और दीगर अमरीकी साख्ता असलहा बरामद हुआ। पशीन में हलाक 3 दहशतगर्दों से भी गैर मुल्की असलहा मिला। अमन कायम करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। ये ऑप्शन खुला रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम दहशतगर्दों के सामने सरेंडर कर दें या शिकस्त तस्लीम कर लें। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से उनका राब्ता ताहाल कायम है। अंडर इनिशिएटिव रोजगार स्कीम के अंदर आप अप्लाई करें, प्रपोजल लेकर आए, चाहे वो 1 लाख रुपए वाला हो, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए तक आप प्रपोजल अपना बनाइए। जैसे ही उनका प्रपोजल ओके होगा, विद इन अ वीक उनको पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की जानिब से गवर्नर रोजगार स्कीम का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, रोजगार स्कीम में अप्लाई करें, हम आपकी मदद करेंगे। सिर्फ बिजनेस प्रपोजल दें, अगर मंजूर हो गया तो 1 हफ्ते में पैसे देंगे। जिनके पास अपना घर नहीं वो भी दरखास्त दे सकते हैं। इस पर भी जल्द अपना काम शुरू करेंगे। चंद दिन में कच्चे के डाकुओं वाला इलाका क्लियर हो जाएगा। जल्द कराची के स्ट्रीट क्राइम में 70 से 80% कमी आएगी। 82 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत तस्लीम कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को पार्टी पोजीशन से आगाह कर दिया, जिसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई मखसूस नशस्त नहीं दी गई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दूसरी बड़ी जमात है। नून लीग के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 120, जबकि पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 71 है। 7 अरकान आज़ाद हैं। जजेस खत केस पर सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। 6 जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्तों को यकजा कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार्स और बैरिस्टर एतजाज एहसन की दरखास्तें यकजा कर दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शहबाज खोसा और मियां दाऊद की दरखास्त भी यकजा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं, आज हम हैं, कल नहीं होंगे, आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। एहतजाज के लिए अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ सकते हैं तो पाकिस्तान की खातिर हमारे साथ भी बैठ जाएं। शाह महमूद को हथकड़ी लगती है तो दुख होता है। ये रवायात ख़त्म होनी चाहिए, छोटे मुकदमात ख़त्म होने चाहिए। सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन है, बख्शा जाएगा। उनके अकाउंट फ्रीज करने के लिए भी इक़दाम करेंगे। शर्जील मेमन ने सूबे भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन को सराहा। कहा, मनशियात फरोश कौम के मुस्तकबिल के दुश्मन है, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
بارشوں کا نیا اسپیل اثر دکھانے لگا۔ بلوچستان کے علاقے تفتان میں طوفانی بارش اور ژالہ باری، چاغی میں بارش کے باعث کئی کچے مکان زمین پوز، کوہلو اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیرآب آ گئے۔ کوئٹہ میں بھی وقفے وقفے سے برسات، موسم خوشگوار ہو گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی ہلکی بارش۔ گجرانوالہ کے علاقے باغبان پورہ میں موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں کی لوٹ مار، بینک سے 2 لاکھ روپے لے کر نکلنے والے نوجوان سے رقم چھین کر فرار، سی سی ٹی وی سامنے آ گئی۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے 600 کانٹریکٹ ملازمین کی ریگولرائزیشن کی درخواست مسترد۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا، کابینہ ریگولرائزیشن کی منظوری کیسے دے سکتی ہے؟ کیا کابینہ قانون سے بالاتر ہے؟ سندھ اسمبلی قانون بنا دے پھر ریگولرائز کرتے رہیں، سرکار اور پارلیمان کا کام ہم نہیں کریں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، جامعات میں 6 ماہ سے زیادہ ایڈ ہاک پر بھرتی پر پابندی ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا، پی آئی اے کو دیکھیں، اتنا سٹاف بھر دیا جس سے بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ سندھ میں 10% فری شپ قانون پر عمل درآمد نہ کرنے والے سکولز کے خلاف کارروائی، 54 نجی سکولز کی رجسٹریشن کا عمل روک دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر کے مطابق سندھ بھر کے 1154 سکولز کے دورے کیے جا چکے۔ 10% فری شپ قانون پر عمل نہ کرنے پر رجسٹریشن منسوخ کر دیں گے۔ کراچی میں میٹرک امتحانات کا آغاز 7 مئی سے ہوگا۔ چیئرمین میٹرک بورڈ کا کہنا ہے، امتحانی مراکز تبدیل کرنے کے لیے شدید دباؤ ہے۔ 90% سے زائد امتحانی مراکز کی تشکیل مکمل کر لی، کسی کا دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ 2 مئی تک ایڈمٹ کارڈ پورٹل پر اپلوڈ کر دیں گے۔ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے اور امتحانی مراکز پر پولیس کی تعیناتی کے لیے متعلقہ اداروں کو خط لکھے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عدت مکمل کیے بغیر بیوی کی بہن سے شادی غیر قانونی قرار دے دی۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا، عدت سے قبل بیوی کی بہن سے شادی 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کے مترادف ہے۔ اسلامی فقہ اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے مطابق پہلی بیوی کی عدت مکمل ہونے سے پہلے اس کی بہن سے شادی قابل سزا جرم ہے۔ میاں بیوی پر لازم ہے فاسد شادی کے بارے میں معلوم ہوتے ہی جلد علیحدہ ہو جائیں۔ میاں بیوی ایسی شادی کو ختم نہیں کرتے تو قاضی کی ذمہ داری ہے ان کی شادی ختم کرے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت برقرار، نصیرات اور مغازی کیمپ پر بم برسائے۔ 24 گھنٹے میں 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ جو بائیڈن کی غزہ سے متعلق پالیسی پر محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ امریکہ کے جامعات اور کالجز میں فلسطین کے حق میں مظاہرے، طلبہ کا اسرائیلی جارحیت کے لیے فنڈنگ فراہم کرنے والی کمپنی سے شیئرز ختم کرنے کا مطالبہ۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر کولمبین یونیورسٹی پہنچ گئی۔ پیرس میں سوربون یونیورسٹی کے باہر فلسطین کے حق میں مظاہرے۔ آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو جائے تو ہتھیار ڈال دیں گے۔ حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیا کے مطابق اگر 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہوتی ہے تو حماس ہتھیار ڈال کر ایک سیاسی جماعت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب تک اسرائیل کو حماس کو تباہ کرنے میں کامیابی نہیں ملی۔ اسرائیل حماس کی 20% صلاحیتوں کو بھی تباہ نہیں کر سکا۔ تائیوان پر بڑھتی کشیدگی، امریکی وزیر خارجہ کی بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات، چینی ہم منصب وانگ ٹوی سے بھی ملے۔ وانگ جی نے کہا، چین ہمیشہ دوسروں کے مفادات کا احترام کرتا ہے، امریکہ ہماری خود مختاری اور سلامتی کی سرخ لکیروں کو عبور نہ کرے۔ الیکشن مداخلت کیس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نومبر کے صدارتی الیکشن کے بعد کارروائی ہونے کا امکان۔ امریکی سپریم کورٹ کا ٹرمپ استثنا کیس میں فوری فیصلے سے گریز۔ جج نے کہا، مقدمے کے فیصلے کا صدارتی نظام اور امریکہ کے مستقبل پر اثر پڑے گا۔ مزید سماعت 9 مئی تک ملتوی۔ عدالت کے باہر ٹرمپ کے حامی اور مخالفین نے مظاہرہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک کی عدالت میں رشوت ستانی کیس کی سماعت میں پیش ہوئے۔ ٹرمپ نے جعل سازی سے متعلق تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ صدر کو استثنا حاصل ہونا چاہیے۔
بھارت میں لوک سبھا کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، راجستھان اور بہار سمیت 12 ریاستوں کی 88 نشستوں پر پولنگ ہوئی۔ آج راہل گاندھی اور ہیما مالنی کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ بھارتی انتخابات 7 مراحل میں 1 جون تک جاری رہیں گے۔ نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔ پاکستان کو لگاتار دوسرے T20 میں شکست، نیوزی لینڈ نے پاکستان کا سیریز جیتنے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں کیویز نے 4 رن سے میدان مارا، قومی ٹیم کا ٹاپ آرڈر ناکام، فخر زمان کی نصف سینچری سے ٹیم نے کم بیک کیا، افتخار احمد کی سست بیٹنگ جیت کے آڑے آ گئی۔ کیویز کو 5 میچوں کی سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل۔ ہیڈ کوچ اظہر محمود نے کہا 15ویں-16ویں اوور میں بھی 1-1 رن بنائیں گے تو نتیجہ شکست ہی نکلے گا۔ سیریز کے میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز ویمنز کے درمیان پہلا T20 آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ سیریز کی چمچماتی ٹرافی سے پردہ اٹھا دیا گیا، دونوں کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ پاکستان میں ای اسپورٹس کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ گیمرز گیلیکسی فیسٹیول لاہور میں جاری۔ ملک کے ٹاپ گیمرز ایکشن میں عوام کے لیے انٹری فری۔ ٹورنامنٹ میں فری فائر، PUBG، ٹیکن، فیفا اور دیگر گیمز شامل۔ معروف گیمر ارسلان ایش اور برطانوی باکسر بھی ایونٹ کا حصہ۔ جیتنے والوں کو بڑی انعامی رقم دی جائے گی۔ ایونٹ اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اور انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر سٹی کی فتوحات کا سلسلہ جاری، مسلسل چوتھی کامیابی حاصل کر لی۔ مینچسٹر سٹی نے برائٹن کو 4-0 سے یک طرفہ مقابلے میں ہرا دیا۔ فل فوڈن نے 2 گول کر کے ٹیم کو کامیابی دلائی۔ مینچسٹر سٹی نے پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔